अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है बांग्लादेश में और हुक्मरान जो परेशान हो गए वो पाकिस्तान के हैं। उसकी वजह क्या है? और वहां के अवाम भी बहुत ज्यादा खुश हैं और पाकिस्तान के अवाम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जनाब कम अज कम 10 सिमिलरिटीज हैं, यानी मुताबिकतें हैं कि पाकिस्तान के हालात और बांग्लादेश के हालात एक जैसे हैं। ये कम अज कम 10 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हुक्मरानों को परेशान हैं और होना भी चाहिए। पहली जनाब मुताबिकत, पहली सिमिलरिटी क्या है जनाब, कि वो जो हुकूमत हसीना हुकूमत थी वो भी जाली इलेक्शन पर आई थी और जो पाकिस्तान की शहबाज हुकूमत है वो भी जाली हुकूमत पर है। पाकिस्तान की जाली हुकूमत तो आप समझते हैं कि फॉर्म 45 में ये लोग हार गए थे, फॉर्म 47 में इन्होंने कैलकुलेशन गलत की और उनको जितवा दिया। और अब जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हैं तो उनको जनाब ले जाने नहीं देते, धमकियां दे रहे हैं जनाब और बड़े बहुत कुछ खतरनाक नतायज उन्हें सुना रहे हैं। वहां पर क्या हुआ था? वहां भी जनाब, हालांकि देखिए 14 साल से वहां हुक्मरान है और 2 इलेक्शन जो जीते जबरदस्त तरीके से हसीना वाजिद ने जीते और उसने अपने मुल्क को तरक्की भी बहुत ज्यादा दी है। बल्कि अब तो हम ताने दे रहे हैं, यानी उसके बेटे ने जाकर बरतानिया में सजीब वाजिद ने कहा कि मेरी मां ने इस मुल्क को बहुत ज्यादा तरक्की दी और अब अगर यहां मेरी मां की हुकूमत को हटाया गया तो ये पाकिस्तान की तरह जनाब भिखारी हो जाएंगे, मतलब ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। तो लोग तो हमें जनाब तानों के तौर पर याद करते हैं, नेगेटिविटी के तौर पर याद रखते हैं। तो उसने बहुत ज्यादा तरक्की दी, लेकिन आखिरी जो हुकूमत तीसरी मरतबा बनाई उसने जाली तरीके से क्या कि तमाम की तमाम जो सियासी जमातें थी वहां उन्होंने बाइकआउट कर दिया और इसने कहा कि वाह 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 बहुत अच्छा हो गया जी, बाइकआउट कर दिया और इन्होंने इलेक्शन करा दिए, जाली उम्मीदवार खड़े किए, सब कुछ जितवा दिया जनाब। 2 ताई क्या 100% इनकी अक्सरियत हो गई और अब इनका ख्याल यह था कि हम डंडे के जोर पर ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सका। तो पहली जो है वो जाली इलेक्शन हमारे यहां सिमिलरिटी है पाकिस्तान की और साथ ही बांग्लादेश की। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनाब, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ये जनाब उसे चाहते हैं कि कहीं अंडू हो जाए, उस पर अमल ना किया जाए। वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। वहां कजिया क्या था, झगड़ा क्या था, मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में आपको बता देता हूं। वहां जनाब जो मुलाजमतों का कोटा है उसमें तय किया हुआ है कि 30% वो लोग होंगे जिनके आबाओ अजदाद ने 1971 की, यानी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान दौलत हुआ था और बांग्लादेश बना था, तो उस वक्त के फौजियों ने जो हिस्सा लिया था 30% जो मुलाजमतें हैं उनकी औलादों को दिया जाएगा और बाकी 70% बाकी अवाम के लिए। तो दर हकीकत एहतजाज इसके लिए किया जा रहा था कि ठीक है भाई, वो 50-55 साल पहले की बात है, अब वो खत्म हो गई। अब लोगों को मेरिट पर जनाब आप नौकरियां दे, कब तक उन खानदानों को आप जनाब लाते रहेंगे? उन पर नवाज शाह है, उन पर बारिशें हैं और जनाब अब सब कुछ उनको दिए जा रहे हैं, बाकी बंदा कोई कारोबार नहीं कर सकता। इस पर जो निचली अदालत थी जनाब, उन्होंने फैसला दिया कि जनाब ये कोटा जो है मुअत्तल कर दिया जाता। लेकिन फिर एक और जनाब हुकूमत वहां की अदालत ने उसे जनाब बरकरार, यानी वो निचली अदालत का फैसला मुअत्तल बरकरार रखा जिन कोटा होना चाहिए। और फाइनली ये मामला गया जनाब सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को बाकायदा फैसला दिया कि ये जो कोटा है ये खत्म आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगा और सिर्फ 5% रहेगा। अब यानी ये भी नहीं है कि 100% खत्म हो गया, 5% रहेगा, 2% माजूरों के लिए और दीगर के लिए और 7% और 93% ऑन मेरिट जनाब मुलाजमतें दी जाएंगी। अच्छा, ये एक अच्छा फैसला था, इसको अगर कबूल कर लिया जाता, सुप्रीम कोर्ट ने यूं समझे कि हसीना वाजिद हुकूमत में जान डाल दी थी, लेकिन ये जनाब खपती थे जनाब, इनको पता हमारे पास बड़ी ताकत है, तो इन्होंने कहा जी उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वो इनका रेस्क्यू था, यकीन करें, लेकिन फैसला मानने से इनकार कर दिया और फिर क्या हुआ फिर आप देख रहे हैं, यानी 20-25 दिन के अंदर अंदर ये सारा इनकलाब हो गया और उठाकर उनको बाहर फेंक दिया। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है जनाब, इन्होंने जोर जबरदस्ती से मखसूस नशिस्तें जो है पीटीआई की वो छीन ली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने दर हकीकत इनको रेस्क्यू किया है, इनकी हुकूमत बचाई है कि आप ये बात मान लो, सीटें उनको वापस कर दो, ये मामला थोड़ा सा आगे चल पड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, अब ये तुले हुए हैं कि नहीं जी हमने सीटें नहीं देनी। आप याद रखना, ये सीटें नहीं देंगे तो अपनी हुकूमत गवाएंगे और शायद इनके साथ ऐसे ही हो जैसे हसीना वाजिद के साथ हुआ है, बहुत बुरा हो रहा है। तीसरी सिमिलरिटी जनाब मैं बताता हूं, ताकत पर गरूर। उनको भी बहुत ताकत पे गरूर था, इनको भी बड़ा गरूर है जनाब। सारे हमारे अपने, कौन जनाब ऐसा कर सकता है? और सारे आर्मी चीफ भी, फलां भी, ये भी, चीफ जस्टिस भी, सारे तो अपने बैठे हुए हैं, तो इसमें जनाब कौन सवाल ही पैदा नहीं हो सकता।
میں آپ کو بتاؤں وہاں بھی اس کے اپنے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو وہاں کے آرمی چیف ہیں وقار الزمان صاحب, یہ شیخ حسینہ واجد کے کزن ہیں, یعنی ان کے والد کے وقت جو آرمی چیف تھے وہ ان کے کزن تھے, اور یہ جو ہیں یہ ان کے چچا کے داماد ہیں, تو ان کے کزن ہوئے. اس حوالے سے حامد مین صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. وزیر اعظم ہے حسینہ واجد صاحبہ, وہ جس انداز میں ڈھاکہ سے ہیلی کاپٹر میں فرار ہوئیں اور بھارت پہنچ گئی ہیں, اور اب وہاں سے وہ کہیں اور جائیں گی, تو ان کے فرار کے بعد جو آرمی چیف ہیں جنرل وقار الزمان صاحب, انہوں نے ایک عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن وقار الزمان صاحب کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں, اور ایک حسینہ واجد کے پہلے دور حکومت میں ایک آرمی چیف تھے جنرل مستفیض الرحمان, وہ شیخ مجیب الرحمان کے کزن تھے اور حسینہ واجد کے انکل تھے. تو یہ وقار الزمان صاحب جو ہیں یہ ان کے داماد ہیں, اور ان کی جو بیوی ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی بھی رشتہ دار ہے. تو اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. وہ شیخ حسینہ واجد نے ان کو دسمبر 2023 میں چیف آف جنرل سٹاف بنایا, اور ود ان فیو منتھس ان کو آرمی چیف بنا دیا. تو اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے اس کو لانے کا کیا مقصد تھا کہ اپنے اقتدار کو طول دیا جائے, لیکن مرضی کا آرمی چیف جو ہے حسینہ واجد کی حکومت کو بچا نہیں سکا. تیسری بات, انہوں نے بھی اپوزیشن لیڈر کو جناب جیل میں ڈالا ہوا تھا اس نے, یعنی خالدہ ضیاء جو ہے وہ جیل میں پڑی ہے, سال سے پڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا. یہ بھی ایک سملیرٹی ہے. اور جو ہی جناب انقلاب آیا ہے تو وہاں پر یعنی یہ بغاوت کامیاب ہوئی ہے, جو کچھ بھی آپ سے کہیں, تو اب جناب فوری طور پر وہاں کے صدر مملکت نے پہلا جو کام کیا ہے وہ خالدہ ضیاء کی رہائی کا حکم دیا ہے. اور خالدہ ضیاء نے ابھی جیل میں رہتے ہوئے جناب نے کہا ہے کہ تمام کے تمام لوگ پرامن رہیں اور تمام اس قسم کا کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ کریں. اچھا جی, یہ جناب چوتھی سملیرٹی. پانچویں کیا ہے, انہوں نے بھی جناب پارٹیوں کو کیا قرار دیا, دہشت گرد قرار دیا تھا, اور ان پر پابندی لگا دی تھی. وہاں کے لوگوں کو, رہنماؤں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے پابندی لگا دی تھی. جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی, ان کی یہ صرف 3 دن پہلے کی بات ہے. اور پاکستان میں سملیرٹی, یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں. یہ جناب یہ بھی سملیرٹی, یہ بھی ان کے لیے الارمنگ ہے ہمارے جناب یہ حکمرانوں کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہی چیزیں جو وہاں ہو رہی تھی ہم وہی کر رہے ہیں, اور اگر اس طریقے سے پاکستان کے لوگ کھڑے ہو گئے تو ہمارے ساتھ بنے گی کیا, ہوگا کیا. چھٹی چیز جناب, انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو غدار قرار دیا تھا, اور یہاں بھی عمران خان صاحب کو, جناب قاسم سوری کو, سابق صدر عارف علوی کو غدار قرار دینے کے لیے باقاعدہ موومنٹ شروع ہو چکے, اعلان کر چکے ہیں, اور طارق صاحب باقاعدہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کر چکے ہیں. یہ جناب چھٹی ہے سملیرٹی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان. 7واں, حکمران جناب فرار ہوئے ہیں. یہاں بھی پاکستان سے بھی فرار ہوتے ہیں, آپ کو پتا نا, یہ لندن جاتے ہیں, جدہ جاتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, وہاں سے بھی فرار ہوئے. یہ ایک 7ویں سملیرٹی اور اہم سملیرٹی ہے جناب, اہم مطابقت ہے. اس حوالے سے جناب ایک کو ہے, اس سے پہلے بنگلہ دیش کے راجہ پاک سے, افغانستان سے جناب حامد کرزئی, اور اب حسینہ واجد صاحبہ فرار چکی ہیں. تو یہ بڑا الارمنگ ہے. کیا کہہ رہے ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب, ذرا سنیں. بڑی ظالم یہ حکومت تھی اور آمریت کی بنیاد پر تھی, اور میں خیال ایک عبرتناک انجام ہوا ہے. جو میں دیکھ رہا تھا ہیلی کاپٹر اڑ رہا تھا ہندوستان کی طرف, تو یہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو تیسرا واقعہ ہے اس خطے میں. 15 اگست 2021 کو اشرف غنی صاحب کا ہیلی کاپٹر تاجکستان پہنچا تھا, بھاگے تھے وہ بھی. پھر آپ کو یاد ہے جولائی 2022 میں گوتابایا راجہ پاک سے بھاگے تھے, شری لنکا کولمبو ان کے گھر اٹیک ہوا تھا, اور اب تیسرا واقعہ ہوا ہے. سو انقلاب بار بار دستک دے رہا ہے ہمارے خطے میں, ہمارے ارد گرد. تو یہ ذرا وارننگ سگنل ہے. ہاں, ہونا چاہیے. کوئی بندہ ایگزیمپٹ, کوئی حکومت, کوئی رجیم ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتی لا آف نیچر کا. جہاں ظلم ہوتا ہے, جہاں زیادتی ہوتی ہے, وہ حضرت علی کا بڑا اچھا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی بنیاد پر حکومت نہیں چل سکتی. جی, تو غرور لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, اور یہ یہاں تو جناب یہ کہتے ہیں نا جی فلاں ہمارے شہداء کے جناب مجسمے وغیرہ, انہوں نے آ کر جو پہلا مجسمہ توڑا ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کا توڑا ہے. وہاں کیا حالات تھے مجسمہ توڑتے ہوئے, ذرا سنیں.
ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ خاص ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے خلاف کس حد تک لوگوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں، پھر صرف اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو کیا پتا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا سینہ تان کے جو کھڑا ہو گیا یہ حسینہ واجد کو لے جائے گا، اس کا سر لے جائے گا، مطلب ان کی حکومت ختم کر دے گا. کتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور صرف 15-20-30 دن کے اندر وہ کہتی تھی اس نے تو 14 سال سے اپوزیشن کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، اور پھر جب سامنے آیا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا. اور ان کو حکمرانوں کو لوگ صحیح طور پر بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے، ہو کیا ان کے ساتھ سکتا ہے. یہاں پر بھی جناب بنگلہ دیش میں بھی ان کو نہیں پتا تھا، یعنی آخری وقت تھا، بھارت سے رابطے تھے کہ ہیلی کاپٹر بھیجے گا، میں وہاں سے فرار ہوں گی، اور لیکن نیچے جو محل تھا اس میں کسی کو نہیں پتا تھا. جب لوگ اس محل میں داخل ہوئے تو پتہ چلا تازہ تیار کھانا وہاں موجود تھا. مطلب وہ دنیا مافیا سے بے خبر وہاں لگے ہوئے تھے. کیا ماحول تھا کھانے کا، بازار دیکھیں. بہرحال بھی یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہمارے حکمران پریشان ہیں. اور پھر میں ان سے ایک کہوں گا کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. وہاں ان کی معیشت بہت اچھی تھی اور حسینہ واجد بہت اچھی معیشت بنا کر گئی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جتنا مرضی معیشت کو ٹھیک کرتے رہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، جو انقلاب ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھتا، اس کو ریگارڈ ہی نہیں کرتا. وہاں وہ اصول کو دیکھتا ہے، انصاف کو دیکھتا ہے. اور جب انصاف نہیں، آپ طاقت کے زور پر لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا رزلٹ ایسے ہی نکلے گا. میں پھر کہوں گا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا نہ بنگلہ دیش جیسے حالات، نہ افغانستان جیسے حالات، نہ سری لنکا جیسے حالات. پاکستان ہے، اسے خدا کے لیے پاکستان میں رہنے دو، اسے ڈیموکریٹک رہنے دو، اسے آمریت نہ بناؤ، لوگوں کو لاپتہ نہ کرو، لوگوں کو جو آپ کا مخالف اس کو غدار قرار نہ دو، جو آپ کے خلاف بات کرے اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہ کہو. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. پاکستان کو بچاؤ. حقائق دیکھو، لوگوں کی پلس دیکھو، لوگ چاہتے کیا ہیں. اور اس پر تو انہوں نے کہا جی وہاں کو تو ان کو ایئر لفٹ کر لیا گیا نا. نافذ نعیم صاحب نے جماعت اسلامی کے سربراہ، انہوں نے کہا جی ان کو تو ایئر لفٹ کر لیا گیا، اب شاید شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ تک پہنچنے کا بھی موقع نہ ملے. اب بھی بہت وقت ہے آپ کے پاس، ٹائم آئیں، چھوڑیں، ذاتی دشمنیاں ختم کریں، عمران خان صاحب کو رہا کریں، جو الیکشن بنتا ہے جس کا اس کو واپس لے، نہیں نیا الیکشن کرائے، معیشت پر توجہ دیں، کسی کو فیوریٹ کسی کو مخالف قرار نہ دے، عوام جو کہتے ہیں اس کی بات مانے. تو یاد رکھیں انصاف ہوگا تو پاکستان کا کوئی بال بھی کابی نہیں کر سکتا. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.